حلال اور حرام چاہے آدمی بڑی باریک بینی کے ساتھ دیکھ رہا ہے تو حقیقت میں کیا ہوگا پھر اس کا جو تعلق اب ان دونوں حصوں کا جڑتا ہے وہ کہاں جڑتا ہے؟ وہ حضرت مسیح علیہ السلام کے قول سے آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ جو یہودی علماء کے بارے میں انہوں نے تنقیداً الفاظ کہے تھے کہ تمہارا حال یہ ہے کہ تم مچھر چھانتے ہو اور سموچے اونٹ نگل جاتے ہو۔ ایک طرف تو دین کی قانونی جو ہے وہ منہ شگافیاں باریک بینیاں، یہ مچھر کے کاٹنے سے دم تو نہیں لازم آ گیا، مچھر نے کاٹا اور میں نے مچھر مار دیا، احرام کی حالت میں میں تھا تو یہ مچھر مارنے سے جو ہے کہیں ایسا تو نہیں ہو گیا کہ مجھ پر دم لازم آ گیا ہو۔ یہ غالباً حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ فتویٰ پوچھا کسی کوفی نے، اور یہ جبکہ واقعہ کربلا ہو چکا تھا تو انہوں نے فرمایا کہ ان لوگوں کا حال عجیب ہے، ان کوفیوں کا، رسول کے نواسے کو تو شہید کر دیا اور مچھر کے مارنے پر انہیں تشویش ہو رہی ہے کہ مچھر کے مارنے سے مجھ پر دم تو لازم نہیں آ گیا کہیں۔ تو اونٹ سموچے نگلے جاتے ہیں اور مچھر چھانے جاتے ہیں بیٹھ کر۔ سودی کاروبار تم بھی کرو، تم اہل حدیث ہو تم بھی کرو، میں حنفی ہوں میں بھی کروں گا، لیکن رفع یدین ہے یا نہیں ہے اس کے اوپر ساری تکرار ہے اور ساری بحث ہے۔ نماز ہو گئی ہے کہ نہیں ہو گئی ہے، پیارے رسول کی نماز کیسے ہوتی تھی، اب اس کے اوپر وہ آبین بالجہر جو ہے وہ نہیں ہوئی تو پھر اس کا مطلب نماز نہیں ہوئی، ہاتھ آپ نے غلط جگہ باندھ لیے نماز نہیں ہوئی۔ سودی کاروبار کرو، یہ ہے وہ اصل میں کہ جب دل خراب ہو تو یہ جو نظام قانونی ہے دین کا وہ ایک بازیچہ اطفال بن جاتا ہے، وہ مولویوں کی منہ شگافیوں کا ایک موضوع بن جاتا ہے۔ تو پروفیشنل جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں ان کی ساری دلچسپیاں اس سے رہتی ہیں، وہ بڑے بڑے اونٹ جو ہیں سموچے وہ نگلے جاتے ہیں۔ تو اس حدیث کے ساتھ اس ٹکڑے کا آنا جو ہے وہ در حقیقت اس بہت باریک جو اس کے اندر ایک لطیف حکمت جو مخفی ہے اس کی وضاحت کر رہا ہے۔ متفق علیہ ہے، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہے۔ اگلی حدیث ذرا چھوڑ دیجئے، اس کو بعد میں لیں گے، اب 8ویں حدیث پر آ جائیے۔ الحدیث الثامن عن ابن عمر رضی اللہ عنہما ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، نہیں بلکہ 8ویں حدیث بھی ہم پڑھ چکے ہیں، اب 9ویں پر آئیے۔ الحدیث التاسع عن ابی ہریرہ عبد الرحمن بن صخر رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما نہیتکم عنہ فاجتنبوہ وما امرتکم بہ فأتوا منہ ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم رواه البخاری ومسلم رحمهم اللہ۔ یہاں پتہ نہیں آپ کے نسخے میں یہ نام پورا ہے یا نہیں، عام طور پر جنہیں ہم حضرت ابو ہریرہ بس پڑھ کر چل دیتے ہیں ان کا پورا نام میرے اس نسخے میں تو درج ہے، آپ بھی چاہیں تو نوٹ کر لیں۔ ان کا اصل نام جو ہے وہ عبد الرحمن ابن صخر ہے اور ان کی کنیت ابو ہریرہ ہے۔ ہریرہ کہتے ہیں چھوٹی سی بلی کو، ہرہ بلی کو کہتے ہیں ہریرہ، یہ اس میں تصغیر بن گیا چھوٹی سی بلی۔ تو اصل میں یہ کنیت جو ہے حضور نے ان کا نام رکھ دیا تھا اس لیے کہ یہ اصحاب صفہ میں سے تھے، تو ایک بلی چھوٹی سی انہوں نے رکھی ہوئی تھی، پالی ہوئی تھی، اس سے کھیلتے تھے یا جو بھی ایک ہوتا ہے پیٹ کسی جانور کے ساتھ، تو جب بھی دیکھتے تھے حضور کے ابو ہریرہ کے ساتھ وہ بلی بھی چلی آ رہی ہے تو حضور نے پھر نام ہی رکھ دیا کہ یہ ابو ہریرہ ہیں، یہ بلی والے ہیں۔ ابو جو ہے عربی زبان میں صرف باپ کے لیے نہیں آتا، کسی بھی شے کا مالک ہو، کسی شے سے کوئی نسبت رکھنے والا ہو تو ابو آ جاتا ہے، اسی طرح ابن کا لفظ بھی اس معنی میں آ جاتا ہے۔ تو عن ابی ہریرہ عبد الرحمن ابن صخر، عبد الرحمن ابن صخر جن کی کنیت ابو ہریرہ ہے، ان سے روایت کیا گیا رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے خود سنا اللہ کے رسول کو فرماتے ہوئے ما نہیتکم عنہ فاجتنبوہ۔ اب دیکھیے پھر وہی احکام کا ایک سلسلہ، جس چیز سے میں نے تمہیں روک دیا ہے اس سے باز رہو، روکے رہو، اجتناب کرو۔ اجتناب کون سا باب ہے؟ جب پہلو کو کہتے ہیں، یہ آپ کا پہلو، تو اجتناب پہلو تہی کرنا، کسی چیز سے اپنے پہلو کو، پہلو تہی جو عربی کا فارسی کا لفظ ہے، پہلو تہی، اپنے تہی دامن کہتے ہیں وہ شخص جس کے دامن میں کچھ نہ ہو، تہی دامن، تہی دست وہ شخص ہے کہ جس کا ہاتھ خالی ہو، پیسہ نہ ہو۔ تھوڑی سی فارسی بھی پڑھا دوں نا آپ کو۔
تو پہلوتے ہی، جس کو ہم اردو پہلوتے ہی کر رہا، تو یہ اب ایک لفظ نہیں ہے، فارسی کے دو الفاظ سے بنا ہے، اپنے پہلو کو بچانا کسی شے سے، اجتناب، اپنے پہلو کو کسی شے سے بچا لینا، دور ہو جانا، کنی کترانا، یہ اجتناب کے صحیح معنی ہوں گے۔ تو ما نہیتکم عنہ فاجتنبوہ، جس چیز سے میں نے تمہیں روک دیا ہے، اب ظاہر بات ہے جو روک دیا ہے وہ صریح بات ہو گئی، حضور کی طرف سے وضاحت کے ساتھ فرما دیا، اس کو مت استعمال کرو، مت کھاؤ، مت پیو، مت استعمال کرو، جو بھی ہے، جس اعتبار سے بھی نہیں ہے۔ وما امرتکم بہ فاتوا منہ ما استطعتم، اور جس چیز کا بھی میں نے تمہیں حکم دیا ہے اس کی جتنی بھی تمہارے استطاعت میں ہے اس کی پابندی کرو، اس کو پورا کرو۔ اس کے اندر اب اس میں دیکھیے بڑا پیارا انداز ہے، حرام سے بچنے کے لیے تو یہ نہیں کہا کہ جتنا تمہارے اندر استطاعت ہو، نہیں، حرام سے تو بچنا ہی بچنا ہے، جس چیز سے روک دیا رکنا ہی رکنا ہے، لیکن حلال یا فرض کے معاملے میں یا نیکی کے معاملے میں ظاہر بات ہے کہ درجات ہوں گے آگے سے آگے بڑھنے کا، جیسے قرآن مجید میں بھی آیا ہے کہ فَيَتَّبِعُ أَحْسَنَهُ، قرآن مجید وہ اللہ کی آیات سنتے ہیں تو اس کے بہتر سے بہتر پہلو کی وہ پیروی کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ فرمایا فما امرتکم بہ فاتوا منہ ما استطعتم، اس میں سے جس حد تک بھی استطاعت ہے پوری کرو، میرا حکم ہے۔ فانما اہلک الذین من قبلکم، اب یہاں پہ اصل بات کیا کہی جا رہی ہے یہ اگلی حدیث میں اور واضح ہو کر آ جائے گا کہ جہاں سکوت اختیار کیا ہو نبی نے یا قرآن نے، اس کے بارے میں خام خواہ کھوج کرید مت کرو۔ لہذا یہاں فرمایا گیا فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ، یقیناً تم سے پہلے جو امتیں تھیں انہیں ہلاک کیا ہے ان کے بہت زیادہ سوال کرنے نے، مین میخ نکال رہے ہیں، فلاں اگر یوں ہو جائے حضور تو پھر کیا ہوگا، حضرت اگر ایسا ہو جائے تو پھر کیا ہوگا، یوں ہو جائے تو کیا ہو جائے، مفروضات کے اوپر سوالات کے اوپر سوالات کرتے چلے جا رہے ہیں۔ بھائی جس بات سے روک دیا ہے رک جاؤ، جس چیز کا حکم دے دیا گیا ہے اس کو اپنی امکانی حد تک پورا کرو۔ اب اگر کسی جگہ سکوت ہے تو اگلی حدیث میں آ جائے گا یہ سکوت جو ہے کسی بھول کی وجہ سے نہیں ہے، نسیان کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ کسی مصلحت کی وجہ سے ہے۔ لہذا خام خواہ اس کے بارے میں سوالات کرنا، اور خاص طور پر جبکہ ابھی وحی نازل ہو رہی تھی اور حضور شارع کی حیثیت سے موجود تھے، کسی سوال کا جواب میں وحی آ جاتی تو اب گویا کہ وہ قطعی حکم ہو گیا ہمیشہ کے لیے، کسی سوال کے جواب میں جو بات حضور فرما دیتے وہ اب شریعت کا جز بن جاتا ہمیشہ کے لیے۔ تو جو اللہ کی طرف سے اور اللہ کے رسول کی طرف سے وسعت رکھی گئی تھی لوگوں کے لیے، وہ خام خواہ سوال کر کے اس میں تنگی پیدا کر لی۔ اس کی ایک مثال بھی آپ سمجھ لیجئے، حج کی فرضیت کا حکم آیا، اب ایک صاحب کھڑے ہوگا حضور کیا ہر سال فرض ہے حج کرنا؟ حضور نے سکوت اختیار کیا، دوسری طرف رخ کر لیا اس اللہ کے بندے نے، حضور یہ کیا ہر سال فرض ہے؟ تیسری مرتبہ پھر آپ نے پھر ڈانٹا، اگر میں ہاں کہہ دوں تو تمہارے لیے ہمیشہ کے لیے فرض ہو جائے گا۔ اس میں اگر سکوت اختیار کیا گیا ہے تو جو شخص ایک مرتبہ کا فرض ہونا تو ثابت ہو گیا، لیکن باقی کسی کے لیے ہے وہ کرے جتنے بھی ہو، لیکن یہ کہ اس کی فرضیت اگر اس کے اندر جو ہے خام خواہ سوال کر کے اس میں خام خواہ اپنے لیے تنگی پیدا کرا لینا، تو فرمایا فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ وَإِخْتِلَافُهُمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، اور ان کا اختلاف کرنا اپنے انبیاء سے۔ یہاں میں نے ایک دو ترجمے کنسلٹ کیے ہیں، سب نے تقریباً ترجمہ یہی کیا ہے، وہی میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں، لیکن مجھے کچھ شبہ ہے اس میں کہ اعلیٰ کا جو یہاں صلہ آیا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے، نبیوں سے اختلاف کرنے کی تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی صحابی یا کوئی بھی نبی کے زمانے کے حواری یا صحابی جو ہیں وہ اس کی جرات کریں گے۔ تو اعلیٰ سے مراد یہ ہے کہ زیادہ اختلافی مسائل چھیڑ دینے نبیوں کے ہوتے ہوئے، یہ میرے نزدیک زیادہ اس کا قرین قیاس ہے۔ اعلیٰ جو ہے وہ در حقیقت اعلیٰ انبیاء ہیں، تو اعلیٰ آتا ہے کسی چیز کی موجودگی کے لیے، اعلیٰ رغم نبیوں کے ہوتے ہوئے اپنے اختلافات جو ہیں ان کے مسائل کو چھیڑ دینا، جیسے کہ ہم نے پچھلی مرتبہ حدیث پڑھی تھی کہ قدر کے مسئلے کے اوپر بحث شروع کر دی گئی تو حضور ناراض ہوئے، اتنے ناراض ہوئے آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، جیسے کہ دو
انار جو ہے وہ آپ کے دونوں گالوں پر نچوڑ دیے گئے ہوں، سرخ انار، اتنا غصہ آپ کو آیا تو آپ نے فرمایا